ڈاکٹر امان اللہ مدنی نوری کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آفیشیل چینل ڈاکٹر امان اللہ مدنی نوری کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ معزز و مکرم صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان وہ نہیں ہے جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو یا اس کا نام مسلمان رکھ دیا گیا، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرے زبان سے اور دل سے تصدیق کرے اور عمل کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ اس نے جو اقرار کیا ہے، اس نے جس چیز کی تصدیق کی ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جس کو ہم لوگ کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ 2 چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ ایک گواہی یہ ہوئی، اور دوسری گواہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یعنی میں اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے جیوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا ہے اس طرح میں کروں گا۔ ان 2 چیزوں کی گواہی دی جاتی ہے، اور یہ 2 چیزیں جس چیز کا متقاضی ہو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایمان کی شرعی تعریف یہ ہے کہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا، اپنے اعضاء کے ذریعے عمل کرنا۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر ہے تو مسلمان ہے، چاہے وہ اسلامی گھرانے میں، اسلامی سماج میں پیدا ہوا ہو یا کسی اور سماج میں پیدا ہوا ہو، لیکن اس نے ان 3 چیزوں کو اپنانے کی نیت کر لی ہو، اقرار کر لی ہو، تصدیق کر لی ہو، اس کے مطابق عمل کر لیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، منہج ہے کہ کوئی انسان جب تک شہادتین کا اقرار نہیں کرے گا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرے گا اور عمل کے ذریعے اپنے قول اور تصدیق کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیے کہ عمل کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ کو زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے سورہ ملک کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے کہ
آپ میں کون اچھا عمل کرتا ہے. ہمیں عمل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا عمل کرنا ہے. وہ انسان اچھا ہے, اچھا مومن ہے جو عمل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اچھا عمل کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں, اچھے مسلمان ہیں, اور اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. آپ کا ایمان پورا نہیں ہے. ایمان کے اندر ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. زبان سے آپ اقرار کریں, دل سے تصدیق کریں, اور اپنے اعضاء کے ذریعے, اپنے جسم کے ذریعے, اپنے ہاتھ پیر, اپنی نگاہ, اپنی زبان کے ذریعے آپ عمل کریں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ کہہ سکتے ہیں سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو, انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت اور حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ان 2 آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت میں عام عمل کا ذکر ہے اور اس آیت کے اندر خاص عمل کا ذکر ہے. یعنی ہمیں عام عمل بھی کرنا ہے اور خاص عمل بھی کرنا ہے, اور عبادت بھی عمل ہے. عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا, یہ عمل ہے. بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ جو علاقہ غریب ہوتا ہے, جو سماج غربت کا شکار ہوتا ہے, جس ملک کے لوگ زیادہ غریب ہیں وہ کام بہت کم کرتے ہیں, وہ کام سے بہت دور ہوتے ہیں, کام چور ہوتے ہیں. جو زیادہ کام کرتے ہیں وہ کام چور, وہ مالدار ہوتے ہیں, اور جو غریب ہیں وہ کم کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو کسی ملک کا رئیس ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. وہ کتنی محنت کرتے ہیں, 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں, ہر چیز اس تک پہنچائی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ کتنا جانتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. افریقی کنٹری غالباً سب سے غریب کنٹری مانی جاتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ افریقہ کے لوگ بہت ہی کام میں کمزور ہوتے ہیں, کام نہیں کرتے, بہت کم یہ لوگ کام کرتے ہیں. لیکن جہاں کے لوگ مالدار ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کام کرتے ہیں. امریکہ میں یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی بیٹھا رہے گا, چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو, چاہے وہ اس کی عمر کتنی ہو جائے. یہ تو امریکہ اور یورپ اور کی بات ہو گئی. ہمارے یہاں سے اپنے علاقے سے نکل کر کے آپ دلی وغیرہ چلے جائیے, کسی بھی انسان کو بیٹھا ہوا نہیں پائیں گے. یو پی چلے جائیے آپ, کسی بھی انسان کو بیٹھا نہیں پائیں گے. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیے اپنے علاقے میں کہ اگر کسی کے 2-4 بچے ہیں اور وہ کشمیر اور پنجاب چلا گیا کام کرنے کے لیے, باپ بیٹھے بیٹھے کھانا کھائے گا اور وہی بیٹوں کے پیسے کے انتظار میں بیٹھا رہے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی طرف نگاہ ڈالے رہتے ہیں. عمل کی بہت زیادہ فضیلت ہے میرے بھائیوں. عمل سے آپ کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو
عمل نہ کرے، محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور وہ کامیاب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی۔ یہ جو پڑھے لکھے بچے ہمارے ہیں، بچیاں ہیں، وہ جانتے ہیں یہ شعر پڑھایا جاتا ہے، ازہر العرب کے یہ اشعار ہیں۔ بقدر القد تکتسب المعالی، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بڑا منصب لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جتنی محنت اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا کرے گا۔ بغیر محنت کے آپ بڑے ہو جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو شخص بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے، بلند ہونا چاہتا ہے، وہ رات رات جاگتا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کوشش اور عمل کو آپ دیکھیے۔ مکی زندگی ہو، مدنی زندگی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتیں کی ہیں، سبحان اللہ۔ بچپنے سے لے کر کے آپ نے بکریاں چرائی، پھر آپ جوان ہوئے، آپ نے تجارت کی، آپ نبی بنائے گئے۔ نبی بنائے جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے میرے بھائیوں، تصور سے باہر ہے، تصور سے باہر ہے۔ اپنوں سے پریشان، غیروں سے پریشان، مکے والے سے نا امید، 10 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، 200-400 لوگ مسلمان ہوئے۔ ایسے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹ میں لگے رہتے کہ مکے سے باہر کے لوگ جب مکے آئیں گے تو ان کو ہم اسلام کی دعوت دیں گے۔ مدینے سے لوگ آئے، کہاں سے لوگ آئے، آپ پریشان رہتے تھے اپنے کام پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کو، آپ کی مشقت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حالت کو، آپ کی محنت کو، آپ کی کوشش کو دیکھ کر کے مجھے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں، اگر یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہ مانیں، تو آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تڑپ ہوتی تھی کہ آپ کا ایک منٹ ضائع نہیں ہوتا تھا، ایک منٹ ضائع نہیں ہوتا تھا۔ جہاں موقع ملا لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے، جہاں موقع ملا لوگوں کو درس دیتے تھے، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بیٹھا لیتے تھے اور انہیں درس دیتے تھے۔ یا غلام، یا غلام، غلام چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ کچھ لوگ بڑے لوگوں کو کبھی بیٹھا لیتے تھے اپنے سواری کے پیچھے، کہتے یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ عورتوں کے پاس جاتے تھے، عورتوں کے لیے بارے متعین کرتے تھے، انہیں سکھاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والے سے نا امید ہو گئے، طائف چلے گئے، وہاں سے نا امید ہوئی۔ آپ کی پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میرے بھائی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نہ پڑھتے ہیں، نہ ہم لوگوں کو کوئی شوق ہے، کچھ نہیں ہے، صرف دوسروں کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے، اپنوں کی طرف نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ سعودی عربیہ یا خلیجی ممالک جو گلف کنٹری کے لوگ ہیں، کیا سب مالدار ہیں؟ جو خیر کا کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہ وہ سب مالدار نہیں ہیں۔ 19 سال
21 سال میں سعودیہ میں رہا، لوگوں کے ساتھ رہا، ان کی حالت میں دیکھا، بہت مالدار نہیں میرے بھائی، لیکن شوق ہے کام کرنے کا، محنت کرنے کا شوق ہے، اچھا عمل کرنے کا شوق ہے، یہ شوق ہے میرے بھائی، ہم لوگوں کو شوق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بس ایک چیز، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں، مدرسے والے پیسے نہیں، اسکول والے پیسے نہیں، گھر والے پیسے نہیں، پیسے نہیں، پیسے، بس اتنا ہی ہم لوگ جانتے ہیں، ہم کو ملے گا تو ہم کام کریں گے، فلاں جگہ سے فلاں کو ملتا ہے وہ کام کرتا ہے، ہم کو نہیں ملا ہم کیا کام کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، معزز بھائیو دوستو، آپ محنت کیجیے، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اسی میں آپ محنت کیجیے۔ میرے یہاں ایک مہمان آئے تھے باہر سے، انہوں نے کہا کہ اتنی زمین اگر ہمارے یہاں کسی کے پاس ہو تو وہ مالدار آدمی سمجھا جاتا ہے، وہ مالدار آدمی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں 5 بیگھہ زمین ہو پھر بھی مالدار نہیں ہے، 20 بیگھہ زمین ہو، 10 بیگھہ زمین ہو پھر بھی مالدار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ امریکہ چلے جائیے، وہاں دیکھیں گے آپ بھی لگے ہوئے اس کے پیچھے سے سر ہلا رہے ہیں، اتنا کہیں 10 کلو میں ٹائم لگتا ہے۔ امریکہ میں یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی سویا رہ جائے گا، اگر کوئی سویا رہ جائے گا تو اس کے بچے سب پریشان ہوں گے کہ میرے ابو کو کیا ہو گیا، آج کام کرنے کے لیے نہیں گیا ہے۔ آج بھی 3 سال کے بچے ہو جائیں، پڑھنے نہ جائیں تو نوٹس آ جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، 3 سال کا بچہ ہو گیا، پڑھنے نہیں گیا۔ بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور وہ اگر لگاتار 1 ہفتہ پڑھنے نہیں گیا اور اسکول کو خبر نہیں دی گئی، اسکول فوراً کورٹ بھیج دے گا معاملہ کہ یہ 10 دن سے پڑھنے کے لیے، 1 ہفتہ سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تب ترقی ملتی ہے میرے بھائیوں، تب ترقی ملتی ہے۔ اسی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عمل صالح کرنا ہے، عمل صالح سے آپ کی دنیا بنے گی، عمل صالح سے آپ کی آخرت بنے گی۔ عمل صالح اگر آپ کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہ جائیں گے۔ عمل صالح اگر آپ کریں گے تو لوگوں کی نگاہ میں آپ محبوب ہوں گے، لوگ آپ کو پسند کریں گے، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، تم میں سے کوئی لکڑی کا ایک بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا لے، وہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ چاہے تو آپ نے جب ہاتھ پھیلایا، چاہے تو آپ کو کوئی دے گا، چاہے تو وہ نہیں دے گا۔ انسان سے نہیں ہاتھ نہ پھیلانا میرے بھائی، کسی سے کچھ نہ مانگنا، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو یہ وصیت کی تھی، ان میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہ کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا۔ کچھ صحابہ اکرام تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا، کچھ بھی نہ مانگنا۔ یہ عقیدے کے خلاف بھی ہے اور عزت کے خلاف بھی ہے، کچھ بھی نہ مانگنا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح روایت ہے کہ وہ اونٹ پر ہوتے تھے، سواری پر ہوتے تھے، اور ہاتھ سے بسا اوقات کوڑا گر جاتا تھا نیچے، تو اور نیچے لوگ وہاں موجود ہوتے تھے، لیکن نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کر دے دو، یہ کوڑا مجھے اٹھا کر کے دے دو، یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اونٹنی کو یا اونٹ کو، سواری کو بیٹھاتے تھے اور پھر خود سے کوڑا اٹھاتے تھے اور پھر سواری پر سوار ہوتے تھے۔ اونٹ کی سواری آپ لوگ جانتے ہوں گے، اونٹ کو بیٹھانا پھر چڑھنا، اور یہ بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وصیت کی تھی کہ تم لوگ کسی سے کچھ بھی نہ مانگنا، ہر چیز اللہ سے مانگنا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، نمک ختم ہو جائے، معمولی چیز ہے، معمولی چیز ہے میرے بھائیوں، نمک، ہر زمانے میں نمک سستا رہا ہے، آج بھی شاید ہم لوگوں کو، مجھے تو معلوم نہیں ہے، جو لوگ خریدتے ہیں جانتے ہوں گے، آج بھی نمک سستا ہے، دنیا میں نمک سستا ہے،
نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ یہ مانگنا اسی لیے حدیث میں السؤال ذلہ، مانگنا ذلت ہے۔ ایک اچھے آدمی کی بات میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر میں، غور سے سنیے گا، مرد ہو یا عورت ہو، ہم لوگوں کی عادت ہے کہیں بیٹھ گئے کرسی میں یا کہیں جگہ بیٹھ گئے، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی خود سے نہیں اٹھائے گا۔ خاص کر کے ہمارے شیر شاہبادی لوگوں کی یہ بہت ہی خراب عادت ہے۔ بہت سارے لوگ فخر سے بیان کرتے ہیں نہانے کے بعد ہم لنگی نہیں دھلتے ہیں اپنے ہاتھ سے، نہانے کے بعد وہ لنگی یا بنیان وغیرہ وہ اسی جگہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت غلط چیز ہے۔ کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اپنا کام خود سے کرے، ہر کام خود سے کرے، جس چیز کی ضرورت ہے، اگر انسان اپنا کام خود سے کرے تو بہت ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ خاص کر کے شوگر کے بیماری سے محفوظ رہنا یہ طے ہے۔ فلاں جگہ آپ کو فلاں کوئی سامان فلاں جگہ رکھا ہوا، آپ جا کر کے اٹھا لیجیے۔ ایک گلاس پانی لینا ہوا آپ کو، خود سے آپ لے لیجیے۔ بچوں سے یا اپنی بیوی سے یا گھر کے لوگوں سے، دیکھیے دو چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ بچوں سے اس لیے مانگے تاکہ بچوں کو دینے کی عادت پڑے، یہ الگ چیز ہے، یہ تعلیم ہے، یہ تدریب ہے، یہ مشق ہے، یہ تمرین ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ کوشش کیجیے کہ اپنا کام خود کریں۔ آپ اپنا کام خود کیجیے، آپ جہاں بھی آپ محبوب ہو جائیں گے، گھر کے اندر بھی لوگ آپ کو پیار دیں گے، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی، سب آپ کو پیار دیں گے اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسروں کے اگر آپ محتاج نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ کسی جگہ ہیں وہاں 1000 قسم کے لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، اس میں آپ اگر بیٹھے بیٹھے کھانا کھاؤ گے دوسرے کے بھروسے پہ، کیا ہم لوگوں کو کام نہیں آتا ہے؟ ہم کبھی کام نہیں کیے ہیں؟ سمجھ جاؤ میرے بھائیو، آپ مبغوض ہوں گے، مبغوض، لوگ آپ کو اچھا نہیں مانیں گے۔ ہمارے ادھر کے کچھ حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ جو اس میں کوئی اگر اچھے گھرانے کا ہے تو کام نہیں کرے گا، دوسرے سے کروائے گا۔ شادی بیاہ میں بھی جو گاؤں کے منڈل یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، کھانا کھائیں گے اچھا، لیکن وہ کام نہیں کریں گے۔ جبکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، کسی کام کی ضرورت پڑتی، صحابہ کرام کو کہتے فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تھے۔ گھر کے اندر اس زمانے میں، گھر کے اندر رسوئی گھر میں، باورچی خانے میں بہت زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانَ يَخْدِمُ أَهْلَهُ، بخاری کی روایت ہے، وَكَانَ يَخْدِمُ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کے کام آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسوئی گھر میں ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ نہیں، میں کبھی اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر کے میں نے نہیں کھایا، بہت سارے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ غلط چیز ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کیجیے، اپنے ہاتھ کی کمائی کیجیے، اور دوسروں کی کمائی پر آپ نگاہ نہ ڈالیے۔ اپنے دل کو ہمیشہ غنی سمجھیے، الغنا غنى النفس کو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا۔ اور ایک عام چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص کر کے ہماری شیر شاہبادی برادری کے لوگوں کو، کہ یہ ٹھان لیجیے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے، یہ ٹھان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے، نیت بھی کیجیے، اس کے اسباب بھی اختیار کیجیے کہ میں اپنے بچوں کو کما کر کے کھلاؤں گا، میں کبھی اپنے بچوں کی کمائی نہیں کھاؤں گا۔ یہ ٹھان لو میرے بھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کام کرنا معمولی چیز ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو ہمیں اور آپ کو اس لیے پیدا کیا ہم اچھا کام کریں، اور اچھا کام کرنا یہ عبادت ہے۔
جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، اسی طرح اچھا کام کرنا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ عبادت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے۔ تمام انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں نے کام کیا ہے، تمام لوگوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، جتنے بھی نبی آئے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ بڑی چیز ہے میرے بھائی، اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا، دوسروں کی طرف نہ لے جانا، دوسروں کی ان پر نگاہ نہ ڈالنا۔ حدیث میں الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ، نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ کب دیں گے آپ؟ کچھ عبادت ایسی ہے جو بغیر کام کو عبادت آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ عمل، تجارت، اچھا کام، اس کے بغیر آپ حج نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دے سکتے، اس کے بغیر آپ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ عمل، تجارت، محنت، کوشش، بغیر اس کے آپ خوش ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ در در کی ٹھوکر کھاؤ گے میرے بھائیو۔ آج بہت سارے لوگ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے، محتاجگی سے، غریبی سے پناہ مانگتے تھے، غریبی سے پناہ مانگتے تھے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو کہ انسان کی حالت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غریب کیا ہے، آپ دعا کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، عمل صالح کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اوپر کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے دیا ہے، نعمت سے نوازا ہے، اور وہ کام کرنا چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اس کو بھکاری بنا دے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے میرے بھائی، یہ نظام قدرت ہے، نظام فطرت ہے۔ اور اگر آپ غریب تھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، چاہے سبب کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، تو اپنی اس غربت والی زندگی کو کبھی نہ بھولنا۔ اپنے غریب لوگوں کو، اپنے غریب خاندان کو، خاندان کے لوگوں کو، اپنے غریب بھائی بہن کو کبھی نہ بھولنا۔ یہ تو میں دنیاوی اعتبار سے عمل کی بات بتا رہا ہوں، اخروی اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی یہی چیز ہے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔ آج بہت افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کسالہ، یہ ڈھیلے لوگ، کام چھوڑ لوگ، سست لوگ۔ تقدیر کا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ تقدیر یہ راز ہے، سر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، غور سے سنیے۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے، یہ تقدیر نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب جو اللہ نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے بارے میں جانا کہ آپ 10 سال جئیں گے، 20 سال جئیں گے، اور کیا کیا کام کریں گے، کب پیدا ہوں گے، کب بچے رہیں گے، کب جوان ہوں گے، کیا کام کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اچھا کریں گے، برا کریں گے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے وسوسے کو جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جانا، اور جاننے کے بعد اس کو لکھ دیا، بس اتنا ہی۔ میں اگر آپ کے بارے میں جانوں کہ آپ فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، اچھا کام کریں گے، غلط کام کریں گے، اور پھر میں نے اس کو قلم بند کر دیا، لکھ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو مجبور کیا ہے، مجبور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جانا اور ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے۔ ہاں، جتنا اللہ نے لکھ دیا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
اتنا ہمارے بارے میں جاننا اور لکھا ہے اس کو. تو ہمیں اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے. اللہ کی قسم کوئی غریب نہیں, اللہ کی قسم کوئی مالدار نہیں. غریب وہ ہے جو محنت نہ کرے, غریب وہ ہے جو عمل نہ کرے. اگر آپ عمل کرو گے, اگر آپ محنت کرو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو اوپر اٹھائے گا. آہستہ آہستہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. آپ محنت کریں, کسی بھی میدان میں آپ محنت کریں گے, آپ آگے جائیں گے. محنت کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں. وہی بچے بچیاں جو اسکول اور مدرسے میں پڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں. جو محنت نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور ایک اہم چیز میں نے بتایا, اللہ اگر آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. گاؤں کے ان لوگوں کی وہ عزت زیادہ ہوتی ہے جو دوسروں کے کام آتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ کوئی مر بھی جائے گا, نہیں جائے گا اس کے پاس, مر گیا اب کیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں معمولی کوئی بیمار ہو تو دوڑ کر جاتے ہیں. فرق ہے میرے بھائی. جو گاؤں میں مہمان نواز ہوتا ہے لوگ اس کو جانتے ہیں, جو خرچ کرتے ہیں لوگ اس کو جانتے ہیں, جو محنت کرتے ہیں جانتے ہیں. محنت کرو میرے بھائی, خوب محنت کرو. ہمیں محنت کرنی ہے. بغیر محنت کے آپ کے بچے پڑھ لیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بغیر محنت کے ہمارے بچے آگے بڑھ جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ وذالک هو الخسران المبین. ہم لوگوں کے پاس نہ دنیا ہی ہے نہ دین ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دونوں میں ہم لوگ پیچھے ہیں. عربوں کے پاس, اچھے لوگوں کے پاس دین بھی ہے دنیا بھی ہے, الحمدللہ. ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں. اور یاد رکھیں, بغیر محنت کے, بغیر عمل صالح کے آپ اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے آپ. اگر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں, آپ اللہ کے قریبی بندے کبھی نہیں بن سکتے ہیں, دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, رب کا دیدار چاہتے ہیں, رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں, آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اچھا عمل کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ عمل صالح سے آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے سماج کی حفاظت کرے گا, آپ کا بھی نام ہوگا, آپ کی بھی شہرت ہوگی, آپ کی بھی عزت ہوگی, آپ کے خاندان کی عزت ہوگی, آپ کے گاؤں کی عزت ہوگی, آپ کے سماج کی عزت ہوگی اگر آپ عمل صالح کریں گے. آپ کیرل چلے جاؤ, میں ابھی کیرل گیا تھا 2-4 دن کے پروگرام میں. ان لوگوں کی محنت کوشش دیکھتا ہوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہے, کیا کرتے ہیں. بڑا سے بڑا آدمی 4 دن 5 دن سے پروگرام چل رہا ہے لیکن اپنی جگہ پہ کھلا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. کیا کرنا ہے, کس طرح. 5 دن کا پروگرام, 4 دن کا پروگرام, جو ان لوگوں کی محنت اور کوشش دیکھا. اچھا ایک چیز, ہمارے علماء جو علاقے کے علماء ہیں, جب علاقے کے مدرسے میں ہوتے ہیں تو بہت محنت نہیں کرتے ہیں, یا گاؤں کے لوگ جو اس گاؤں میں محنت نہیں کرتے, تو اسی کو آپ چلے جائے کیرل میں, اگر وہ مؤذن ہے تو محنتی ہو جاتا ہے, اگر امام ہے تو محنتی ہو جاتا ہے. یہ عجیب ہے. میں وہاں جا کر کئی لوگوں سے ملا اور دیکھا بھی, دیکھیے کیا محنت ہے, کیا کوشش ہے. اور اللہ کی قسم یاد رکھنا, بغیر محنت کے آپ کی نہ عزت نہ شہرت نہ آپ کی کوئی چیز. اس کے علاوہ اگر آپ عمل صالح کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جو کیا آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرے گا. آپ کی نسل میں, آپ کے پوتوں کے ساتھ, کئی نسل تک آپ کی محنت اور کوشش کا اثر کئی نسل تک لوگوں کو ملتا رہے گا. اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگ جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں. موسیٰ اور خضر دونوں جانے لگے, ایک گاؤں میں پہنچے.
اور ان دونوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ بھوکے ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں کچھ کھلاؤ۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں کے لوگ نے انکار کر دیا، ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی۔ آج بات پہ ہم لوگ کہتے ہیں گندے سے گندے آدمی، مکار سے مکار آدمی، چور سے بڑھ کر چور آدمی کہے گا پہلے کے لوگ بہت اچھے تھے۔ اچھے تھے پہلے، دو ایک اچھے ہوتے تھے پہلے کے نسبت، آج بھی بہت سارے لوگ اچھے ہیں، اس کو تو میں نہیں مانتا۔ پہلے کے لوگ بہت نمازی تھے، ہم لوگوں کی بھی عمر ہو گئی 40-45 سال، بہت نمازی نہیں تھے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے ان دونوں کی، خضر کی اور موسیٰ علیہ السلام کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے گاؤں میں کوئی آ جائے، اس گاؤں میں آ جائے تو اس گاؤں کے لوگ تو کبھی کوئی تو ہو جائے گا کہ چلو ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے، بہت سارے لوگ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام، ایک دیوار تھی، ایک گھر بنا ہوا تھا، ایک دیوار تھی، وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب میں چلی گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، گھر منہدم ہو جائے گا۔ انہوں نے، خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہم دونوں اس دیوار کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں ناراض بھی ہو گئے تھے کہ یہ لوگ ہمیں کھلائے نہیں، پلائے نہیں، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور ان کا گھر جا کر کے ہم اٹھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا خضر علیہ السلام۔ پھر بعد میں خضر علیہ السلام نے یہ بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے ہمیں کھلایا پلایا نہیں، لیکن اس دیوار کو ہم کیوں اٹھانا چاہتے ہیں، کیوں ہم نے بنایا ہے، سنو اس کی تعبیر کیا ہے، کیوں میں نے یہ کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو گھر ہے یہاں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، اور گھر کے اندر مال چھپا ہوا ہے، کنز ہے، خزانہ ہے، مال ہے جو دفنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اس کے بہت پہلے 5ویں باپ، یعنی بہت پہلے کسی نے مال چھپا کر رکھا تھا، اور یہ 2 یتیم بچے تھے، کچھ لوگ کہا نہیں ان کے والد نے چھپایا تھا، واللہ تعالی عالم۔ یہ موسیٰ اور خضر نے اس گھر کی تعمیر کی، اس گھر کو گرنے سے یا اس دیوار کو جو اٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 یتیم بچے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک باپ تھے، نیک تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کے ذریعے سے، اس اہم عمل صالح کے ذریعے سے، ان کے باپ نے عمل صالح کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کی، یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ سب ہم لوگ سوچتے ہی نہیں۔ آپ ظالم بنو گے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی؟ کبھی نہیں، کوئی بھی لات مارے گا۔ آپ ظلم کریں گے اور آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی؟ نہیں۔ آپ ڈاکہ زنی کریں گے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی؟ نہیں۔ آپ چور بنیں گے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کی قسم، جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو ایک آدمی، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی مجھے یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے، اتنا چالاک آدمی، اتنا اچھا آدمی، لیکن ایک بھی بیٹا صحیح ڈگر پہ نہیں ہے، ایک بھی صحیح عقل والا نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ دل میں بات آتی، نہیں کہنا چاہیے، کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن دل میں یہ بات آ جاتی ہے، باپ کی کالے کرتوت کی وجہ سے بیٹوں پر یہ اثر پڑا ہے، باپ کے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی حفاظت نہیں چاہتے ہیں، اگر آپ اچھا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیو، آپ اگر عزت نہیں چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے آپ اچھا کام کیجئے، بچوں کو برباد نہ کیجئے، بچوں کو برباد نہ کیجئے، اچھا بننے کی کوشش کیجئے۔ اچھا بننے کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، اچھا بننے کے لیے آپ کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی، اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ میں بار بار کہتا ہوں اس کو، ہر جلسے میں کہتا ہوں، جب بھی کوئی بات آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اس کو، کیا ہے میرے بھائیوں کہ پڑھنے جاؤ، میں کہتا ہوں پڑھو، بس اس سے ہو جائے؟ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، آپ کو برابر ٹائم دینا پڑے گا، بچوں سے پہلے آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، بچوں کی تمام ضرورتوں کو پوری کرنی پڑے گی آپ کو، تب جا کر کے آپ کے بچے پڑھیں گے۔
محنت کرنی پڑے گی، کبھی کندھے میں اٹھا کر کے، کبھی گود میں اٹھا کر کے، کبھی سونے کی حالت میں آپ اس کو تیار کر کے. کتنے لوگ ہیں ہمارے جو بچوں کو محنت سے تیار کرتے ہیں. میں اپنے ماؤں سے، اپنے بہنوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہیں. گھر کی ذمہ داری اور خاص کر کے اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری باپ سے زیادہ آپ کی ہے. اگر ذمہ داری قبول نہیں کریں گی، اگر آپ محنت نہیں کریں گی، اگر آپ اپنے بچے اور اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر کے مدرسہ تک چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. دوسروں کی طرف آپ نہ دیکھو، آپ اپنے بچوں کا خیال کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر میں اسی لیے رکھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کریں. گھر کو، ماحول کو اچھا سے اچھا بنائے، اچھا سے اچھا بنائے. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ جس میدان میں ہیں اس میدان میں آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے اندر آپ کا کایا پلٹ دے گا. 1 سال کے اندر کایا پلٹ دے گا. جس میدان میں آپ ٹیچر ہیں آپ خوب محنت کیجئے. آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں خوب محنت کیجئے. آپ تجارت کرتے ہیں خوب محنت کیجئے، انتھک محنت کیجئے. آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کے تئیں کافی محنت کیجئے. آپ ماں ہیں، اپنے بچوں کے تئیں کافی محنت کیجئے. آپ بھائی ہیں، اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے تئیں کافی محنت کیجئے، خوب محنت کیجئے. صرف یہ اشعار اور یہ قرآن اور احادیث صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پڑھ کر کے، سمجھ کر کے اس پر عمل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے راستے کو کھول دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کتنے نامراد ہیں وہ لوگ، کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یا تو اپنے گھر سے نکلتے نہیں ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یا آتے بھی گھر سے نکلتے ہیں لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ علماء اکرام کی یا اہل علم کی یا لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھیں. یہ بدنصیبی ہے میرے بھائی. نامراد لوگ ہیں، بدنصیب لوگ ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار ہے. کتنے لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اپنی دنیا کو بنا رہا ہے یا اپنی آخرت کو بنا رہا ہے. اور اخیر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ ہے، کتنا ٹائم ختم، ایک آخری میں ایک بات کروں گا. یہ مذہب اسلام میں رہ کر کے آپ تعلیم حاصل نہ کریں، مذہب اسلام میں رہ کر کے آپ عمل نہ کریں، محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام میں آپ صحیح طور پر نہیں ہیں. امت اقرا لا تقرا. یہ ہم اقرا والی امت ہیں، پڑھنے والی امت. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور ہم پڑھتے نہیں ہیں. امت اقرا لا تقرا. اور کام ہمیں کرنا ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، کوشش ہمیں کرنی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ عمل میں بہت پیچھے ہیں. عمل میں ہم لوگ پیچھے ہیں. ایک آخری بات، چونکہ ایک اسکول کی مناسبت سے اسکول کی تعلیم و ترقی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے میں کہوں گا میرے بھائیوں، ذمہ دار سے لے کر کے مدرسین سے لے کر کے اور سرپرستوں سے لے کر کے میں سب کو یہی کہوں گا کہ آپ جس میدان میں ہیں، جہاں ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ اس ذمہ داری کو پوری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے گا اور آپ کی اولاد کو بھی خوش رکھے گا، آپ کے سماج کو، اپنے خاندان کو، آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا، آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، کبھی بھی ذہن میں یہ نہ آئے کہ فلاں میں اپنے بچوں کو فلاں جگہ بھیج دوں گا، فلاں جگہ بھیجنا. بھیجیے، آپ پڑھا کر کے بھیجیے. بی اے ایم اے کر کے اپنے بچے کو بھیجیے. آپ کشمیر بھیجیے، بی اے ایم اے کرنے کے بعد جے پور بھیجیے، بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھیجیے. میں نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کروائیے، کام کروائیے. کھیتی باڑی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کھیتی باڑی کیجیے، لیکن آپ بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کے بچے بھی پڑھے لکھے ہوں.
اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں میرے بھائیوں تو اس سے بڑھ کر عار اور شرم کی بات کچھ نہیں ہے. سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی شرم یہی ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو. آپ بات کر سکتے ہیں بغیر پڑھے لکھے کسی کے سامنے؟ بات نہیں کر سکتے. اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں، اس رنگ روپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس کے پاس جو بے علم کے جسم میں ہو، جو بے علم کا رنگ گورا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ عار ہے میرے بھائی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک جاہل آدمی اور ایک پاگل میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جاہل اور پاگل میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بڑی آیت ہے، جو سوچ سکتا ہے سوچے، غور کرنا چاہتا ہے غور کرے کہ دونوں میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت آگے ہوں، 10 20 50 پڑھے لکھے میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جاہل آدمی ایسا سوچے گا. ایک عالم آدمی کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے وہ سمجھے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے. ایک عالم، بڑا عالم، اونچے پائے کا عالم خاموش رہے گا محفل میں جب اس سے سوال کیا جائے گا، لیکن ایک جاہل کودنے لگے گا. میں ہی جواب دے دیتا ہوں اس کا. مجھے آپ لوگ تو کیا جانتے ہیں نہیں جانتے، مجھے میں جواب دے دیتا ہوں. کچھ ہر گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گدھے کسی کے لوگ ہوتے ہیں. مولوی لوگ بیٹھے رہیں گے، وہ فتویٰ وہ دے گا. کتنے بڑے علماء کو مسجد نبوی کے اندر میں نے دیکھا، چھوٹا سوال ہوا اس نے جواب نہیں دیا. ہم لوگوں کو تعجب ہو رہی تو ہم لوگ چونکہ شیر صاحب آدمی ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ کود کے کھڑے ہو جائے گا کہ اس کا جواب یہ ہے. اللہ آپ کو معلوم نہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں. آج بھی مسجدوں میں سوال ہوتا ہے علماء اکرام سے، دوسرے جاہل لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جواب دینے کے لیے. یہ جہالت ہے. ان میں اور پاگلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ پڑھیے، آپ لکھیے. آپ امت و اقرا ہیں، پڑھنے والے امت ہیں. پڑھا لکھا آدمی جب بات کرے گا تو اس کی بات میں اور ایک جاہل کی بات میں کوئی فرق نہیں. اور غرور، کبر، تکبر، فلاں کو دبانا، جیسے کہ ہمارے مولانا کمال الدین صاحب کہہ رہے تھے، یہ تو اس کو تو چھوڑ دیں، یہ بیوقوفی ہے. کوئی کسی کو دبا نہیں سکتا ہے، کوئی کسی کو پریشان نہیں کر سکتا ہے. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے آنے سے پہلے، سامنے آنے سے پہلے، بئس اخو العشیرہ، بئس ابن العشیرہ، کہ یہ بہت ہی برا آدمی ہے. بئس اخو العشیرہ یعنی یہ برائی کے معنی میں لیا جاتا ہے، یہ بہت بدتمیز ہے، خراب ہے. لیکن جب وہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اچھی طرح پیش آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے. جب کوئی صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے. کون سا سوال؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ کیوں سوال کرتے تھے؟ اس لیے کہ میرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لے لے کہ ہاں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں. یہ سوال بہت زیادہ کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جواب ہوتا تھا کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں. یہاں لوگ ہوتے تھے کہ نہیں ہم عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا تھا ابوہا، عائشہ کے والد سے. حضرت عائشہ بہت چالاک خاتون تھی، نیک خاتون تھی، چالاک خاتون تھی. حضرت عائشہ نے فوراً پکڑ لیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی برائی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بئس اخو العشیرہ، بئس ابن العشیرہ. اور جب یہ آیا تو آپ اس کے لیے خوش ہو گئے، اپنے چہرے کو آپ نے اچھے انداز میں پیش کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کب تم نے مجھے فحش گوئی کرتے ہوئے، برا بھلا کرتے ہوئے، لان تان کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے؟
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتایا، چل سن لو، کہ وہ انسان سب سے برا انسان ہے جس سے بچنے کے لیے، جس کی برائی سے بچنے کے لیے انسان اس کو کیا کرے، اس کو چھوڑ دے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھائیوں، برے ہیں، گندے ہیں، جو کسی قابل نہیں ہیں، کیڑے، نالے کے کیڑے ہیں یہ لوگ، گندے پانی کے کیڑے لوگ ہیں، لیکن وہ سمجھے چونکہ جاہل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے میری عزت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے معمولی فائدے کے لیے اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سب سے برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب سے برے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، آپ محنت کیجئے، اور میرے اس نسخے کو یاد رکھیے کہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بیٹھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے، اسباب بھی اختیار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے بچوں کی کبھی، اللہ تعالیٰ تم بچوں کا کبھی محتاج نہیں بنانا، بچوں کا محتاج نہ بنانا۔ اپنا کام کیجئے، محنت کیجئے، خوب آگے بڑھیے، دینے والے بنیے، اور کسی کی طرف نگاہ، گندی نگاہ نہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کرے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت سے نوازے گا، ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، جب تک رہیں گے آپ اچھے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، محنت کیجیے، کوشش کیجیے، اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، آخرت کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت کرے گا، آپ کو اس دنیا میں عزت دے گا، اور آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کی بھی عزت، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو بھی عزت دے گا، اور جب تک آپ رہیں گے خوش و خرم رہیں گے، اور کسی کے مال اور دولت کی طرف آپ کبھی گندی نگاہ اٹھائیں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ اپنے مال اور اپنے جائیداد کی آپ فکر کریں گے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا، آپ کی اولاد کو بھی خوش رکھے گا، آپ کے خاندان کو خوش رکھے گا، آپ کے سماج کو خوش رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہر اعتبار سے پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔